ایک پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک کلیریفیکیشن بھی ہے جو سرکاری طور پر ہمیں وصول ہوئی ہے، وہ پروگرام دکھا کے تو آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پلاننگ کمیشن سے آئی ہے، اسد عمر صاحب نے ہمیں بھجوائی ہے یا ان کی منسٹری نے ہمیں بھجوائی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں تھے مہمان شخصیت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فگر فج کیے ہیں حکومت نے، اور فگر فج کا لفظ استعمال کیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور مجھے ان کے میرے استاد ہیں وہ، مجھے ان کے کئے اوپر 100% بھروسہ ہے کہ جو وہ انالیسس دے رہے ہیں وہ درست ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنوری کا جو انفلیشن کا نمبر بتایا ہے 14.6%، بہت زیادہ اوپر ہے۔ کئی سالوں میں ہم نے اتنا بدترین مہنگائی کی شرح نہیں دیکھی جتنی اب ہے، اور جو فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز کے اندر 24% ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری دفعہ کب ہم نے رورل ایریا میں اتنی مہنگائی دیکھی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ انڈر سٹیٹڈ نمبر ہے۔ وہ بڑی مزے کی بات تھی کہ اتنا زیادہ ہے تو پھر انڈر سٹیٹ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے ہمیں دو اس میں سے آئٹم بتائے اسی انٹرویو کے اندر۔ ایک انہوں نے کہا کہ ویٹ پرائسز کو فیکٹر ان کیا گیا 47 روپیز پر کے جی کے اوپر، 47 روپیز پر کے جی۔ تو انہوں نے کہا 47 میں ویٹ کہاں تھی جنوری کے مہینے میں؟ تو یہ ایک انہوں نے پوائنٹ اٹھایا۔ دوسرا بہت اہم نقطہ تھا کہ پورے پاکستان میں ہاؤسنگ شارٹیج ہے، اور یہ جو ہاؤس رینٹ کا انکریز ہے، جو گھروں کے کرائے میں اضافے کی شرح ہے، وہ انہوں نے 5% فیکٹر ان کی ہے، اس کو 5% کی شرح سے ڈالا ہے، یہ انہوں نے کم ڈالا ہے۔ اگر اسی نمبر کو 10% کر دیا جائے 5% کی بجائے ہاؤس رینٹ کو، جو بالکل نامینل انکریز ہے 10% گھروں کے کرائے میں اضافے ہونے کی شرح، اور اسی طریقے سے ویٹ پرائسز جو جنوری کے مہینے میں 60، 65 اور 70 روپے پر کے جی کے حساب سے بکا پاکستان میں، اگر اس کو فیکٹر ان کریں تو یہی فوڈ انفلیشن انہوں نے کہا کہ 17.5% سے لے کر اربن ایریاز میں اور رورل ایریاز میں 21% تک، جو پورے سے سب سے جو غریب سیگمنٹ ہے 20%، وہ لوگ جن کی قوت خرید کم ہے، استطاعت نہیں ہے جن کے پاس، ان کے اوپر اس کا امپیکٹ 21% تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی وضاحت یہ ہے کہ پنجاب میں ویٹ، یہ آفیشیل ویلیو ان کی پریس ریلیز ہے میرے ہاتھ میں جو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ پنجاب کے اندر ویٹ پرائسز تھیں 40 روپے پر کلو۔ اب میرا ان سے سوال ہے کہ 40 روپے کلو کہاں بک رہی تھی ویٹ، وہ جگہ بتا دیں تو ہم پاکستانی عوام کو آن ایئر بتا دیں کہ وہاں سے خرید لیں۔ اور سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر وہ انہوں نے کہا کہ 50 اور 60 روپے پر کے جی تھیں، لیکن پنجاب کی 40 روپے تھی۔ اب یہ بات ماننے والی نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ آفیشلی انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے تو میں اس کو ایز اٹ از پروفیشنلی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ان کی بات جو ہے سرکاری طور پر کہی ہے آپ تک پہنچا دوں، تو میں نے پہنچا دی ہے۔ ہمارے لاہور کی ٹیم نے اس کے اوپر ایک سا ویری بریف فیو سیکنڈز کا ایک شارٹ لیا ہے، اس کے اندر صرف یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ سامنے نرخ نامہ ہم نے کیا لگا کے سجایا ہوا ہے حکومت کو دکھانے کے لیے، اور ایکچولی بک 60، 65، 68 اور 70 روپیز، مختلف مارکیٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ بہت قیمتی مہنگی جگہ پہ جائیں گے تو وہاں 70 روپے تک ہے، کم والی پہ آئیں گے تو کم پہ ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے وہ دیکھنا ہو تو وہ یہ پیکج دیکھ لیں، دکھائیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے اکثر علاقوں میں آٹا چکیاں تو کھلی ہیں مگر وہاں ملوں کا آٹا مل رہا ہے۔ آٹا چکیوں میں 45 روپے فی کلو کا نرخ نامہ بھی لگا ہے، مگر دکانداروں کے پاس سرکاری گندم ہی نہیں۔ ہمیں 2-3 دن بعد جو ہے نا وہ گندم ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دن بیچ لیتے ہیں، 2-3 دن دکان بند رہتی ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ شاید لاہور میں جا کے خود سروے کر لے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔